5 قسم کے جانوروں کی بد دعا فوراً لگتی ہے۔ اپنے آپ کو ان کی بد دعا سے بچا لو، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام ضرور سنیں۔ وہ کون سے ہمارے آس پاس رہنے والے جانور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کی آہ انسان کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بے زبان مخلوق پر ظلم کرنے والوں کے گھروں سے سکون کیوں اٹھ جاتا ہے؟ کیوں بعض لوگ ہر نعمت ہونے کے باوجود بے چین رہتے ہیں؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا ان جانوروں کی بد دعا کا اثر؟ اور کیا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو جانوروں کے حقوق کے بارے میں ایک ایسا پیغام دیا تھا جسے سن کر دل کانپ اٹھے؟ آج کی اس داستان میں ہم آپ کو ایسی حقیقتیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر شاید آپ جانوروں کے ساتھ اپنا رویہ ہمیشہ کے لیے بدل دیں، کیونکہ یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کی ہے۔ وہ پرندے جو صبح اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ جانور جو خاموش رہ کر بھی انسانوں کے ظلم سہتے ہیں، ان سب کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہوتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان اپنی طاقت کے نشے میں بے زبان مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو پھر زمین بھی اس کے لیے تنگ ہونے لگتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے صرف ایک پیاسی بلی کو قید رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ آزاد کیا کہ وہ خود کش تلاش کر لیتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور اس ظلم نے اس انسان کی آخرت تباہ کر دی۔ دوسری طرف ایک گناہگار عورت صرف اس لیے بخش دی گئی کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سڑک پر زخمی جانور دیکھ کر نظریں پھیر لیتے ہیں؟ کتنے لوگ تفریح کے لیے پرندوں کو پتھر مارتے ہیں؟ کتنے لوگ جانوروں کو بھوکا رکھتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ گھر میں برکت کیوں نہیں، رزق کیوں رک گیا، اولاد کیوں نافرمان ہو گئی، دل سے سکون کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی مخلوق پر رحم نہ کرنے والا خود بھی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا ہوا تھا۔ وہ چیونٹی کی بات بھی سن لیتے تھے اور پرندوں کے پیغام بھی۔ ایک بار جب ان کا لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ہر مخلوق کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنے جذبات ہیں، اپنا درد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جانوروں پر رحم کو عبادت قرار دیا۔ ایک جانور کو تکلیف دینا صرف ایک مخلوق کو تکلیف دینا نہیں بلکہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ آج انسان ترقی کے نام پر جنگل ختم کر رہا ہے، پرندوں کے گھونسلے تباہ کر رہا ہے، جانوروں کو کھیل تماشا بنا رہا ہے، لیکن شاید وہ بھول گیا ہے کہ بے زبان کی فریاد سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں اچانک آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں، کاروبار کیوں تباہ ہو رہا ہے، بیماریوں نے کیوں گھیر لیا ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی، اور جب مظلوم بے زبان ہو تو اس کی فریاد اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جانوروں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، ان کے دل بھی دکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں، لیکن انسان اکثر اپنی طاقت کے غرور میں یہ سب بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رحم کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سوچیں، اگر ایک چڑیا کے بچے کو ماں سے جدا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کتنے خطرے میں ہوں گے جو جانوروں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں 5 ایسے جانوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی بد دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ مگر وہ کون سے جانور ہیں، کیوں ان کی آہ سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟
انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے تو اکثر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ جس مخلوق کے ساتھ چاہے جیسا سلوک کرے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر کمزور کی فریاد سنی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا بے زبان جانور۔ اور تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں ایک جانور کی آہ نے انسان کی زندگی کا سکون چھین لیا۔ کبھی کسی شکاری کا انجام عبرت بن گیا، کبھی کسی ظالم چرواہے کا گھر برباد ہو گیا، اور کبھی کسی ایسے شخص کی دعائیں قبول نہ ہوئیں جس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے بزرگ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ جانوروں کو تکلیف دینا اپنے نصیب کو آگ لگانے کے برابر ہے، کیونکہ یہ مخلوق بول نہیں سکتی مگر ان کا رب سب کچھ سنتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو بری طرح مار رہا ہے۔ وہ اونٹ بھوک اور تھکن سے کانپ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں طاقت اس لیے نہیں دی کہ تم کمزور پر ظلم کرو۔ یاد رکھو، جس جانور پر تم ظلم کرتے ہو وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کانپ اٹھا، کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جانور صرف گوشت اور ہڈیاں نہیں بلکہ احساس رکھنے والی مخلوق ہیں۔ انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ جانور بھی محبت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی پرندے کو روز دانہ ڈالیں تو وہ آپ کو پہچاننے لگتا ہے۔ اگر کسی بلی یا کتے کو پیار دیں تو وہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، لیکن اگر انہیں مارا جائے، بھوکا رکھا جائے یا زخمی کیا جائے تو ان کی خاموش چیخیں بھی آسمان تک پہنچتی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ سفر پر نکلتے تو راستے میں جانوروں کے لیے پانی رکھا کرتے تھے۔ گرمیوں میں پرندوں کے لیے برتن بھر کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ لیکن آج انسان کا دل سخت ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر زخمی جانور تڑپتے رہتے ہیں اور لوگ ویڈیوز بنا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شوق کے نام پر پرندوں کو پنجروں میں قید رکھتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کو لڑا کر تفریح حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف غصے میں آ کر بے زبان مخلوق کو مار دیتے ہیں۔ پھر وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے برکت کیوں اٹھ گئی، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، سکون ختم کیوں ہو گیا، کیونکہ ظلم صرف انسان پر ظلم نہیں ہوتا، ظلم کسی بھی مخلوق پر ہو اللہ کے نزدیک جرم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کسان نے ایک پرندے کا گھونسلہ تباہ کر دیا، اس کے بچے مر گئے۔ وہ شخص ہنستا رہا، مگر کچھ عرصے بعد اس کی اپنی زندگی ایسی آزمائشوں میں گھری کہ لوگ حیران رہ گئے۔ بزرگوں نے کہا کہ بے زبان کی آہ لگ گئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے گھوڑے کو اتنا بوجھ ڈالتا کہ وہ جانور گر جاتا، مگر وہ پھر بھی نہ رکتا۔ آخر ایک دن وہی گھوڑا مر گیا۔ اس کے بعد اس شخص کا کاروبار تباہ ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن جو دل اللہ کی مخلوق کے لیے سخت ہو جائے اس سے برکت اٹھ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی آوازوں میں چھپے درد کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک پرندے کو بے چین دیکھا تو فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، کسی نے اس کے گھونسلے سے بچے اٹھا لیے ہیں۔ فوراً حکم دیا گیا کہ بچے واپس رکھے جائیں، کیونکہ ماں کا دل تڑپ رہا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک پرندے کی تکلیف پر ایک نبی رک جاتے ہیں، اور آج انسان جانوروں کو صرف کھیل سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت انسان کے دل سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی مخلوق پر ظلم کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے لیے رحمت بنے۔ جو انسان جانوروں پر رحم کرتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اور جو بے زبانوں کو تکلیف دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ جانور ایسے مانے جاتے ہیں جن کی بد دعا سے لوگ خاص طور پر ڈرتے ہیں، کیونکہ ان جانوروں کو بہت معصوم اور وفادار سمجھا جاتا ہے۔ مگر وہ کون سے جانور ہیں؟ کیوں ان کی آہ کو خطرناک کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایسا کیا سلوک کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو؟ یہ راز ابھی باقی ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنے رب کی حمد کرتی ہے، چاہے انسان اس کی زبان نہ سمجھ سکے۔
درختوں پر بیٹھے پرندے، رات کے اندھیرے میں چلنے والے جانور، پانی میں تیرتی مچھلیاں، سب اللہ کے حکم سے زندہ ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مگر انسان اکثر اپنی مصروفیات اور غرور میں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک نہیں بلکہ صرف ایک آزمائش میں رکھا گیا بندہ ہے۔ اسی لیے جب وہ کمزور مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی باز گشت کبھی نہ کبھی اس کی اپنی زندگی میں ضرور سنائی دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جانوروں کی آہوں سے ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بے زبان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی خاموش فریاد سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مسافر سفر کے دوران پرندوں کے لیے پانی رکھتے، کسان اپنے جانوروں کو پہلے کھانا کھلاتے پھر خود کھاتے، اور بچے اگر کسی جانور کو پتھر مارتے تو بزرگ فوراً روک دیتے تھے کہ کہیں اس مظلوم کی بد دعا نہ لگ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار اپنے محل کے قریب بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک کتے کی درد بھری آواز سنی۔ آپ خاموش ہو گئے اور فرمایا کہ یہ جانور اپنے مالک کے ظلم کی شکایت کر رہا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا جانور بھی شکایت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنے درد کو اپنے رب تک پہنچاتی ہے، انسان صرف اس کی زبان نہیں سمجھ پاتا۔ اسی لیے اسلام نے جانوروں کے حقوق کو بہت اہم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کو بھوکا نہ رکھو، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، انہیں بلا وجہ تکلیف نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف تفریح کے لیے پرندے قید کرتے ہیں، کتنے لوگ جانوروں کو مار کر خوش ہوتے ہیں، کتنے لوگ سڑک پر زخمی جانور دیکھ کر ہنس دیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہی بے رحمی ایک دن ان کے اپنے سکون کو نگل سکتی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں خاص طور پر اللہ نے حساس دل دیا ہے، اگر ان پر ظلم کیا جائے تو ان کی آہٹ جلد اثر دکھاتی ہے۔ انہی میں سب سے پہلے گائے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جانور صبر اور معصومیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں سے انسان اس کی دودھ سے فائدہ اٹھاتا آیا ہے، مگر جب کوئی اسے بھوکا رکھتا ہے، مارتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آہ گھر کی برکت اٹھا دیتی ہے۔ دوسرا جانور گھوڑا مانا جاتا ہے، وفاداری اور خدمت کی علامت، جو انسان کے ساتھ جنگوں اور سفر میں شریک رہا۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ گھوڑے کو ظلم سے مارنا اپنی قسمت کو زخمی کرنا ہے، کیونکہ یہ جانور اپنے مالک کے جذبات تک محسوس کرتا ہے۔ تیسرا جانور کتا بتایا جاتا ہے، وہی کتا جس کے بارے میں روایت ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے ایک عورت کو معاف فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مخلوق پر ظلم کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ چوتھا جانور بلی کو کہا جاتا ہے، نرم دل اور خاموش مخلوق جو گھر میں سکون کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت صرف اس لیے عذاب میں مبتلا ہوئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اسے کھانے پینے سے محروم کر دیا۔ پانچواں جانور پرندے ہیں، خاص طور پر وہ چڑیاں جو انسان کے گھروں کے قریب رہتی ہیں۔ بزرگ کہتے تھے کہ ان کے گھونسلے تباہ کرنا یا ان کے بچوں کو تکلیف دینا رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے گھروں میں لوگ دانہ اور پانی رکھا کرتے تھے تاکہ اللہ کی مخلوق ان کے گھر سے خوش رہے۔ مگر افسوس آج انسان ترقی کے نام پر اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ درخت کاٹتے وقت یہ بھی نہیں سوچتا کہ کتنے پرندوں کے گھر اجڑ جائیں گے، جانوروں کو مارتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحم کرنے والا انسان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طاقتور وہ نہیں جو کمزور کو دبا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو کمزور پر رحم کرے، کیونکہ رحمت ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور ظلم انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بے زبان مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے گھروں میں عجیب سکون ہوتا ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ان کے دل نرم رہتے ہیں، جبکہ ظلم کرنے والے بظاہر طاقتور نظر آئیں گے مگر ان کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے انجانے میں جانوروں کو تکلیف پہنچ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور کون سے اعمال انسان کو رحمت کے قریب لے جاتے ہیں، یہ سب ہم اب آخری حصے میں جانیں گے۔
انسان کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت صرف مال یا شہرت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے، اور یہ سکون اسی انسان کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے رحم ہوتا ہے، کیونکہ جو دل بے زبانوں کے درد پر نرم نہ ہو وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو تو کمزوروں پر رحم کرو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت کیا جاتا ہے کہ وہ جب کسی جانور کو تکلیف میں دیکھتے تو فوراً اس کے آرام کا انتظار کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں، وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی بھوک پیاس اور درد ہوتا ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو آج کا انسان بھولتا جا رہا ہے۔ اگر کبھی آپ سے کسی جانور کو تکلیف پہنچ گئی ہو، کسی پرندے کا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہو، کسی بلی یا کتے کو آپ نے ڈانٹ دیا ہو، کسی جانور کو بھوکا رکھا ہو یا غصے میں آ کر اسے مار دیا ہو، تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے معافی مانگ لے اور اپنی غلطی درست کر لے تو رحمت دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ اپنا رویہ بدلیں۔ گرمیوں میں اپنے گھر کی چھت یا باہر پرندوں کے لیے پانی رکھیں۔ اگر کسی زخمی جانور کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، بھوکے جانور کو کھانا دیں، اور بچوں کو بھی سکھائیں کہ بے زبان مخلوق پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ہر روز اپنے گھر کے باہر پرندوں کے لیے دانہ ڈالتا تھا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر وہ کہتا تھا کہ شاید انہی پرندوں کی دعا میرے بچوں کے حق میں قبول ہو جائے، اور واقعی اس کے گھر میں عجیب سکون تھا۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت ہر رات گلی کے کتوں کو روٹی ڈالتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تم یہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا شاید قیامت کے دن یہی عمل میرے کام آ جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی بھی نیکی کے ذریعے مل سکتی ہے۔ انسان یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ظلم کی اجازت مل گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی حفاظت کریں۔ یہی اصل انسانیت ہے، یہی دین کی خوبصورتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو انبیاء نے انسانوں کو دیا۔ آج دنیا نفرت، غصے اور بے رحمی سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے تو جانور پر کیسے کریں گے؟ مگر یاد رکھیں جس دل میں رحم ختم ہو جائے وہاں سکون بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں اور زندگی میں سکون رہے، تو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کریں، کیونکہ ایک چھوٹا سا ظلم بھی کبھی کبھی پوری زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی دی ہوئی ایک روٹی کسی بھوکے جانور کے لیے زندگی بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے رکھے ہوئے پانی سے کسی پیاسے پرندے کی جان بچ جائے، اور ہو سکتا ہے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس دنیا میں رحم بانٹنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ نہ کسی جانور کو تکلیف دیں گے، نہ کسی بھی زبان پر ظلم کریں گے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو رحمت، سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رحم پیدا فرمائے، ہمیں اپنی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔